بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا، جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا. یار ہے نا، مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، زمین پر ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا تھا. سب نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھا، بدبو آ رہی تھی. مولا نے کہا علی کے نزدیک تمہاری دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے کتے سے بھی کم ہے. یہ جملہ کہا تو سننے والے پریشان ہو گئے. علی جب دیکھو دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں، جب دیکھیں دنیا کو برا بھلا. کبھی کہتے علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی، کبھی کہا مچھر کے پر کے برابر نہیں، کبھی کہا میری جوتی کے برابر نہیں. راج تو مولا اپنے حد کر دی. بدبودار نجس کتے کے برابر بھی دنیا نہیں آپ کے نزدیک. کسی صحابی نے کہا کہ یا علی کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا جو دنیا میں آپ کو بھی اچھی لگے، کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا. مولا نے کہا علی کو دنیا کی 6 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. دیکھو مرکز اور محور اگر بدل جائے تو دنیا بھی اچھی ہے. بذات خود دنیا اللہ کی مخلوق ہے نا، کیوں بری ہوگی؟ اگر دنیا سے مراد یہ درخت ہے، یہ چاند ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ آکسیجن ہے، یہ پتے ہیں، یہ بارش کے قطرے ہیں، یہ نہیں ہے. جس طرح تو اللہ کی خلقت ہے، دنیا اللہ کی خلقت، دنیا بری کیوں ہوگی؟ تو اس چیز کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، اس کی مثال دوں گا. مولا فرماتے ہیں علی کو دنیا کی 6 چیزیں بڑی پسند ہیں. مولا وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ فرمایا علی کو دنیا کے 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 قطرے بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 قدم بڑے پسند ہیں. مولا 2 گھونٹ، 2 قطرے، 2 قدم، یہ کون سے 2 قدم ہیں جو آپ کو بڑے پسند آئے؟ فرمایا پہلا وہ قدم جو دنیا میں اٹھے اللہ کی اطاعت کے لیے. زمین تو زمین ہے نا، لیکن تو زمین پہ قدم کس محور و مرکز میں اٹھا رہا ہے؟ اصل یہ ہے پیسہ برا نہیں، زمین بری نہیں، گھر بری نہیں، اولاد بری نہیں، مال برا نہیں، تلوار کوئی چیز بری نہیں ہے، لیکن تو اسے کس مرکز و ڈائریکشن میں استعمال کر رہا ہے، وہ ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. محبت بری نہیں ہوتی، جس سے محبت کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے اگر وہ چیز اچھی ہو جائے. اب بندہ ایک متدین انسان سے محبت کر سکتا ہے نا، ایک مرد ایک متدین نیک پرہیزگار خاتون کے عشق میں بھی محبت میں بھی اس سے جا کے شادی کر سکتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ایک کیریکٹر لیس، ایک بد کردار، ایک غلط عورت سے محبت ہو جائے تو اس کو پانے کے لیے اس کا عقل اس کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے. ہر باپ اپناتا ہے، ہر کام کرتا ہے، ہر تعویذ کے پیچھے جاتا ہے، ہر مولوی کے پیچھے لگ جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے. یہ پوری رات اس کی عقل دوڑتی رہتی ہے کہ وہ چیز مل جائے. عقل بری نہیں ہے، اس کا کام ہی خادم ہے. یہ خادم ہے تمہاری محبتوں کو پورا کرنے کے لیے. سوال یہ ہے تو کس کی محبت میں مبتلا ہے؟ یہ سلیکشن تیرے روح کی ہے، یہ روح بتاتی ہے. اب یا سلیکشن روح کی ہوتی ہے یا نفس کی ہوتی ہے. اگر نفس کی سلیکشن ہے تو فرمایا ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ ہر وہ چیز چنتا ہے جو بری ہے. اور روح قل الروح من امر ربی، روح ہر اس چیز کا انتخاب کرتی ہے جو امر پروردگار عالم ہے. تو تجھے سلیکشنوں کو دیکھنا ہے کہ جس چیز کو سلیکٹ کر رہا ہے کیا وہ سلیکشن تیرے نفس کی ہے یا روح کی ہے. تو محبت کی ڈائریکشن اگر صحیح جگہ پہ لگا لو گے تو دنیا میں جینا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، بولنا بھی عبادت، اور اسی دنیا میں کمانا بھی عبادت ہو جاتا ہے. پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر دنیا بھی حسنات کا مجموعہ ہے، آخرت بھی حسنات کا مجموعہ ہے. تو مولا فرماتے علی کو دنیا کے 2 قدم بڑے پسند ہیں. پہلا وہ قدم جو اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھے، علی کو یہ قدم بڑا پسند ہے. دوسرا وہ قدم جو کسی رشتہ دار، کسی مؤمن کی مدد کے لیے اٹھے، یا کبھی کہا عیادت کے لیے اٹھے. بہن بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، مومن بیمار ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اٹھے. مولا کے پاس یہ دونوں قدم ہیں. ایک قدم علی کا مسجد کی طرف جا رہا ہے، دوسرا قدم رات کے اندھیروں میں یتیموں کی مدد کے لیے جا رہا ہے. پوری زندگی 2 قدم، یا مولا کا قدم میدان جہاد میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، یا مولا کا قدم یتیم پروری میں ہے، غریب پروری میں ہے. دونوں قدم علی بن ابی طالب کو. مولا فرماتے ہیں اچھا بعض لوگ بڑے کنجوس ہیں، کچھ دے نہیں سکتے، کسی غریب کی مدد نہیں کرتے. تو مولا فرماتے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم علی والے کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. ہر ایک دیکھیں غیبت حرام ہے نا، الغیبت اشد من الزنا ہے نا، لیکن ایک غیبت سننا ثواب ہے. دین کا پوائنٹ آف ویو بڑا عجیب ہے. ہر غیبت حرام
لیکن ایک غیبت سننا حرام نہیں بلکہ ثواب ہے. کون سی غیبت ثواب ہے؟ جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کا حق لوگوں نے کھایا ہے، مثلا اس کا بھائی اس کو دھوکہ دے کے ساری ملکیت ساری جائیداد اس نے اپنے نام پہ کرا لی، بیچارے کو لوٹ موٹ کے کسی مومن نے، نہ برائے نام اگر کوئی مومن ہو، لوٹ کے سب کچھ اس کا لے جائے. ابھی آپ کے پاس آئے کہ بھائی میرے پاس 25 لاکھ تھے، فلاں بندے نے جھوٹی کے سائن کروا کے، ہاں دھوکہ دہی کر کے میرے پیسے اس نے میرے اکاؤنٹ سے نکال لیا. اب آپ یہاں بولو غیبت نہیں کرنی، نہیں، اس کا درد سنو تاکہ اس کا من ہلکا ہو جائے. تو غریب کی آہ سننا بھی کیا ہے؟ ثواب بن جاتا ہے. تو ایک قدم وہ جو کسی کی مدد کے لیے اٹھے، دوسرا قدم وہ جو اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھے. مولا فرماتے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے نا، تو کم از کم اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھو تاکہ تیری مسکراہٹ سے کسی بندے کا دل کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. مولا فرماتے جن کے چہرے ابوس ہوتے ہیں، مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ اخما حالت میں اور غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ چہرے میرے شیعوں کے چہرے نہیں ہوتے. مولا فرماتے ہیں جب شوہر گھر آئے تو بیوی کا چہرہ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے تاکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اور شوہر جب گھر آئے تو اس کی حالت کیسے ہونی چاہیے؟ فرمایا جیسے بارش ہوتی ہے نا، کیچڑ ہو جاتا ہے، چپلوں میں لگ جاتا ہے، تو جب گھر میں داخل ہو تو کیچڑ کو جھاڑ کے بندہ گھر جاتا ہے، تو باہر کے جتنے ٹینشن ہیں باہر چھوڑ کے اندر چلا جائے. کسی مومن نے کہا مولانا ہمارا باپ تو گھر آتا ہے ایسے لگتا ہے شمر گھر میں آ گیا ہے، آئے سا چہرہ، ایک بچہ ادھر بھاگا، بیوی ادھر بھاگی. یہ اخلاق اہل بیت کا اخلاق نہیں ہے. مجلسوں سے کچھ زیادہ نہیں، صرف یہ لے کر جاؤں کہ بھائی علی والا خوش اخلاق ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، نرمی سے بچے بات کر سکتے ہیں، آسانی سے بیوی بات کر سکتی ہے. تو فرمایا 2 قدم کچھ نہیں دے سکتے نا تو مومن کو ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہو نا. ایک بندہ پریشان حال ہے، تو تھوڑا سا مسکرائے گا، درد سنے گا. مولا حسن مولا علی کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، ایک خرابے سے آواز آ رہی ہے کہ 3 دن گزر گئے میرا دوست نہیں آیا. آگے بڑھتے ہیں کہ فقیر کیسا دوست؟ کہ میں نہیں جانتا تھا، روز آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، جب میں تھک جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے میرا سر دباتا تھا. عجیب بات ہے. میں نے اس سے پوچھا ہے دوست تو ہے کون؟ ذرا نام تو بتا. کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ بس اتنا جان لے تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں. نام کو کیا کرے گا؟ کسی کو خوش کرنا. ایک بندہ ناراض بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو ہمیشہ اپنے مسئلے بتاتا رہتا. بھائی 2 منٹ اگر تو تیرے ساتھ ڈسکس کر لے گا، اس کو 2 اچھے مشورے دے دے گا. تو مال نہیں دے سکتا، زبان سے تو لوگوں کو خوش کر سکتا ہے نا، چہرے سے تو لوگوں کو خوشیاں دے سکتا ہے نا. تو مولا فرماتے علی کو دنیا میں 2 قدم بڑے پسند ہیں. ایک قدم وہ جو اللہ کی طاعت کے لیے اٹھے، دوسرا قدم وہ جو کسی مؤمن کی مدد یا عیادت کے لیے اٹھے. علی کو دنیا کے 2 قطرے بڑے پسند ہیں. ایک قطرہ وہ جو راہ خدا میں شہید کے خون کا قطرہ ہے جو زمین پر بہتا ہے. یہ قطرہ اہل بیت کو بڑا پسند ہے، اور اہل بیت کے ہر فرد کا یہ قطرہ زمین الہی پہ بہا ہے. یہ قطرہ بارش کے قطروں سے زیادہ زرخیز ہے. یہ ہدایت کی زمینوں کے پودوں کو جان دیتا ہے. روح ہدایت کا قطرہ ہے. ایک وہ شہید کا قطرہ جو راہ خدا میں زمین پر بہتا ہے، علی کو یہ قطرہ بڑا پسند ہے. دوسرا وہ قطرہ جو رات کے اندھیروں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے نماز تہجد میں بہتا ہے، مولا کو یہ بڑا پسند ہے. ہور بنا ان 2 قطروں کی وجہ سے. لیکن یاد رکھنا ایک قطرہ دوسرے قطرے کا پیش خیمہ ہے، مقدمہ ہے. جب تک وہ توبہ کا قطرہ نہیں بہتا تب تک شہادت کا قطرہ نہیں ملتا. رحم ہے. کئی لوگ اندر سے باہر سے برے ہوتے ہیں پر اندر سے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اندر بڑی انرجی ہوتی ہے. یہ مجلسیں چنگاری کا کام کرتی ہیں. ایک چنگاری لگے بندے کو، بندہ ہور بن جاتا ہے. فرماتے صدیوں کا سفر بندے کا راتوں میں طے ہو جاتا ہے. اگر اندر میں پوٹینشل ہو، اہل بیت یہ نہیں کہ اگر آپ کے اندر پوٹینشل ہوگا، دنیا کے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اہل بیت تجھے اپنے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے. تو علی کو 2 قطرے پسند ہیں. ایک قطرہ جو راہ خدا میں خون شہید کا بہتا ہے، دوسرا قطرہ جو توبہ کے لیے انسان کی آنکھوں سے بہتا ہے. آخری علی کو 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں. فرمایا ایک وہ گھونٹ جو غصے میں پیا جاتا ہے.
کبھی باپ غصہ دلائے، کبھی ماں غصہ دلائے، کبھی مومن غصہ دلائے، علی کو یہ گھونٹ بڑا پسند ہے۔ بندہ بدتمیزی نہ کرے، بے احترامی نہ کرے۔ دوسرا، جب بندے پہ مصیبتیں آتی ہیں بندہ صبر کا گھونٹ پی لے، جو کربلا میں حسین ابن علی نے پیا تھا۔